کاشانہ بصیرت کی جانب سے کتاب مقتل دربندی کا 19واں حصہ پیش خدمت ہے۔ اس کتاب کی 10ویں فصل ابھی جاری ہے۔ آج ہم پڑھنا شروع کریں گے صفحہ نمبر 289 سے 289۔ مجالس عزا برائے حسین علیہ السلام۔ اس خادم سید الشہداء علیہ السلام کی یہ عادت رہی ہے کہ ہمیشہ بڑی عزت، وقار، احترام اور ادب و آداب کے ساتھ شیان حیدر کرار علیہ السلام اور عزاداران حسین علیہ السلام کی خدمت میں نصیحتیں بھی پیش کرتا رہتا ہوں، چونکہ میں ان مجالس کو اہم ترین امور میں شمار کرتا ہوں۔ مجالس کے آداب اور اعمال میں ظاہری اور باطنی ہر دو لحاظ سے طہارت، خضوع و خشوع، ترک دنیا وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ان مجالس کے دوران میں پانی پینا اور چائے نوشی وغیرہ تک ترک کر دی جاتی ہے، چونکہ یہ چیزیں خلاف عقیدت سمجھی جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں متعدد بار عرض کر چکا ہوں اور پھر بھی تذکرہ کیے دیتا ہوں، زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے غم میں گریہ زاری، حتیٰ کہ اپنے خاندان اور اہل و عیال کے ساتھ مل کر، تمام عبادات سے افضل عبادت ہے۔ یہ انصاف کے منافی ہوگا اگر ان مجالس عزا اور اس عرفہ اور اعلیٰ عبادت کے دوران میں ان آداب اور تعظیم کا خیال نہ رکھا جائے اور ظاہری احترام و اکرام کا خیال نہ رکھا جائے، جبکہ بزرگان دین، علماء، فضلاء، عرفاء، بادشاہوں، سلاطین کی محافل میں تو خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا فہم و ادراک دوسروں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور جب بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ ماتم حسین علیہ السلام اور مجالس عزا میں ملائکہ، ارواح انبیاء، اوصیاء، صدیقین مسلسل موجود رہتے ہیں، بے شک حاضرین مجلس کی ظاہری تعداد کم ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ ان محافل عزا و ماتمداری میں صاحبان نفوس اور ارواح جبروتی اپنے برزخی اور مثالی اجسام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، جیسے صدیقہ عظمیٰ فاطمۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، ملائکہ، ارواح انبیاء، صدیقین، اوصیاء، حضرت خدیجہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ، حضرت رقیہ وغیرہ سب تشریف لاتی ہیں۔ بندے کا تو عقیدہ ہے کہ مجالس عزا اور مصائب کے دوران میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون آلود کرتا بھی ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اگر یہی مجالس عزا مساجد میں قائم کی جائیں تو پھر ان کے احترام اور آداب کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس وصیت کا راز ہم پر واضح ہے، اس لیے کہ مساجد مسلمانوں کے معابد ہوتے ہیں اور خدا کے گھر کہلواتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک قطرہ خون بھی تو شامل ہے، جو خون مقدس سید الشہداء علیہ السلام ہے۔ جب ذکر مصائب کی رقت طاری ہوتی ہے تو وہ خون بھی تو اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے، بالخصوص جب بین کیے جاتے ہیں، بلند آواز سے آہیں بھری جاتی ہیں، اور اس مجلس میں اگر حجت کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی تشریف فرما ہوں تو کیا کہنا۔ تبھی تو مساجد میں گریہ زاری اور مصائب کا بیان بخوبی انجام پاتا ہے۔ بہرحال ذکر مصائب کی محافل اور مجالس چاہے مسجد میں یا مسجد کے علاوہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور دوسری عبادات کی نسبت ان کے ظاہری آداب کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بابصیرت شخص ریاضت، مجاہدات نفسانی اور چشم برزخی سے مسجد کے باطن پر معنوی نگاہ ڈالے اور آل رسول کے مصائب پر نظر کرے تو اسے عجیب و غریب امور اور ان گنت فوائد مشاہدہ کرنے کے لیے ملیں گے جو عام لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہوتے ہیں۔ اس مطلب کی وضاحت کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور چند ایسے مقامات کا ذکر پیش کرتے ہیں جو اس کتاب کا حصہ نہیں ہیں، مگر بعض قلبی اور باطنی الہامات اور قرآن کریم سے استخارے کے بعد ان کا ذکر کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ تہران میں مجلس عزا۔ آج سے 1.5 برس قبل ایک شخص جو صاحب صنائع جیسے عجیب نام سے مشہور تھا اور اس کا اصلی نام مرزا احمد سعد ساز یعنی گھڑی ساز تھا، وہ بندے کے پاس دارالسلطنت تہران آیا اور کہنے لگا
میں نے چند شب پہلے ایک خواب دیکھا ہے جس میں آپ سے رابطہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ خواب کا خلاصہ انہی کی زبانی سنیے۔ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ میں سید اجل امام زادہ شاہ عبدالعظیم کے مزار اقدس کے پاس ہوں، جہاں اس مزار کے نزدیک ایک بزرگ مومن کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے تاکہ ان کی وہاں تدفین عمل میں لائی جا سکے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی قبر کے پاس سے ایک بڑا وسیع و عریض راستہ نکل رہا ہے جو ایک باغ میں جا کر منتہی ہو جاتا ہے۔ اس باغ جیسا حسین و جمیل اور دل فریب نظاروں والا باغ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا تھا۔ جب اس مومن کو قبر میں اتارا گیا تو منکر و نکیر کے سوالات نہیں ہوئے اور مومن اس وسیع راستے سے ہوتا ہوا باغ میں پہنچ گیا۔ میں نے بہت تعجب کیا اور خود سے سوال کیا، کاش میرا کام بھی اسی طرح انجام پائے۔ پس میں نے حکم دیا میرے لیے بھی قبر کشائی کی جائے۔ میں بھی قبر میں داخل ہو گیا۔ میری قبر سے بھی ایک راستہ باغ کی طرف جاتا تھا۔ میں بھی اسی راستے سے ہوتا ہوا باغ میں جا پہنچا۔ وہاں میں نے ایک جماعت دیکھی، مگر 1 گھنٹے بعد میرے افکار و خیالات نے جوش مارا۔ ارے یہ کیا، میں نے تو اپنے اہل و عیال کو خدا حافظی بھی نہیں کی، نہ کوئی وصیت کی، نہ کسی کو اپنا وصی مقرر کیا۔ میں نے جو لوگوں سے لین دین کرنا تھا اس کا کیا بنے گا؟ اس وجہ سے میں باغ میں پہنچ کر پشیمان ہو گیا۔ میں نے حاضرین کے سامنے اپنے حالات بیان کیے۔ انہوں نے جواب دیا، اب پشیمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ اب تم اس باغ سے باہر نہیں جا سکتے ہو کہ دنیا میں جا کر اپنے امور نپٹا سکو۔ میں انہی خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک میری نظر باغ کے ایک کونے پر پڑی۔ وہاں ایک عمارت نظر آ رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کی سمت بڑھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نورانی شخصیت تشریف فرما ہے۔ انہوں نے اشارہ فرمایا، میں ان کی خدمت میں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، حاجی مرزا احمد، کیا وہ جلیل القدر سید ائمہ معصومین میں سے ہیں یا امام زادہ شاہ عبدالعظیم ہیں؟ جواب ملا، خدا کی قسم میرے لیے بھی مشخص نہیں ہے، تم خود ہی کمال ادب و احترام سے ان کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھو۔ اس گفتگو کے بعد میں نے انہیں اپنا قصہ سنایا اور عرض کیا کہ اگر مجھے چھٹی دے دی جائے تاکہ میں جا کر اپنے کام نمٹا سکوں اور وصیت وغیرہ کر کے واپس آ جاؤں۔ تم نے سید جلیل القدر سے میرے متعلق اجازت طلب کی، پھر قدر تأمل و تفکر فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، ان کی خاطر میں تمہیں چھٹی دے رہا ہوں، مگر ایک شرط ہے کہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام اچھے طریقے سے بجا لاؤ۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی سستی نہ کرنا۔ اس بابت تمہیں بہت تاکید اور وصیت کرتا ہوں، اگرچہ ان کا مخاطب جمع کا صیغہ تھا مگر مراد صرف میں تھا۔ تم اٹھو گے تو وہ سید بزرگوار تمہارے احترام کے لیے چند قدم آگے بڑھیں گے، پھر تم پلٹ جانا۔ میں تمہارے ساتھ امام زادہ شاہ عبدالعظیم کے صحن تک جاؤں گا۔ تم امر دینا وہاں ممبر نصب ہوگا اور مرثیہ خواں حضرات میں سے کوئی مرثیہ پڑھے گا اور ذکر مصائب بلند ہوگا۔ اس طرح ایک شخص ممبر پر گیا، اس نے ذکر مصائب کی سعادت حاصل کی۔ صحن مرد و زن سے بھرا ہوا تھا، گریہ زاری کا شور بلند تھا۔ مجلس و ماتم کے بعد تم صحن سے باہر آئے ہو، 150 قدم تک چلے ہوگے کہ تم نے حکم دیا ممبر لگاؤ، اور ایک دوسرے شخص سے کہا ممبر پر جاؤ اور ذکر مصائب محمد و آل محمد کرو۔ وہ شخص بھی ممبر پر گیا اور اس نے بھی آل محمد کے مصائب پڑھے۔ پھر صدائے گریہ و ندبہ بلند ہوئی۔ اس مجلس کے گریے کی آواز پہلے والی مجلس سے کہیں زیادہ تھی اور لوگ بھی زیادہ شریک تھے۔ اس کے بعد تہران شہر کا رخ کر لیا گیا۔ ہر 100 قدم یا 150 قدم پر ممبر لگانے اور ذکر مصائب کا حکم دیا جاتا۔ البتہ آہستہ آہستہ پہلے کی نسبت لوگ بھی زیادہ ہوتے گئے اور گریہ زاری بھی۔ بعض دفعہ تم خود بھی ممبر پر جانے کی سعادت حاصل کرتے رہے ہو اور ذکر مصائب کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتے رہے ہو۔ اسی طرح ہم ایک چشمے پر پہنچے جو چشمہ علی کے نام سے مشہور ہے۔
آپ نے حکم دیا اس چشمے کے اوپر کی طرف سے آؤ۔ وہ جگہ آب متکا کے نام سے معروف ہے۔ اس طرف ممبر نصب کر دو۔ پہلے سے کئی گنا زیادہ مجمع موجود تھا۔ آپ خود ممبر پر تشریف لے گئے، گریہ زاری اور فریاد کی اور اتنا مصائب پڑھا گیا جو بیان سے باہر ہے۔ اس مجلس کے بعد ہم تہران کی طرف چل پڑے۔ دیکھا کہ چند قدم آگے 4 افراد ایک تابوت اٹھائے ہوئے تھے۔ اس تابوت کی شکل مچھلی کی سی ہے۔ 2 آدمیوں نے آگے سے اور 2 آدمیوں نے پچھلی طرف سے اسے اٹھا رکھا ہے۔ اس تابوت کے اندر ایک شخص موجود ہے جس کے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑی لگی ہوئی ہے۔ جن 2 بندوں نے تابوت آگے سے اٹھا رکھا ہے انہوں نے ہتھکڑی والی زنجیر تھام رکھی ہے۔ لوگوں نے یہ حالات دیکھے تو تعجب کا اظہار کیا، مگر تم بڑے غم و غصے میں تھے۔ تمہاری حالت سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس تابوت کو عذاب و عقاب کے لیے کیوں اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ تابوت یا جنازہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا جو لوگ متعدد مجالس میں شرکت کر چکے ہیں۔ کیا اس جماعت کے احترام میں اسے اٹھا لیا گیا ہے؟ جن 4 بندوں نے تابوت اٹھایا ہوا تھا تم نے انہیں للکارا کہ یہ تابوت زمین پر رکھ دو۔ تم نے جا کر تابوت کا ایک سرا کھولا۔ ہم سب نے دیکھا کہ تابوت میں ایک شخص موجود ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، مگر وہ شخص نہ مردہ ہے نہ زندہ۔ تم نے قریب جا کر ہتھکڑی کو ہاتھ لگایا تو وہ قفل ٹوٹ گیا۔ تم نے زنجیر کھول دی اور کہا اٹھو اور اس جماعت میں شامل ہو جاؤ جو سید الشہداء علیہ السلام پر ماتم و گریہ کر رہی ہے، اور ڈرو مت، صرف اس مظلوم پر بہت زیادہ گریہ اور بکا کرو۔ وہ شخص اٹھا اور اس جماعت میں شامل ہو گیا، مگر اس کا خوف اور اضطراب اپنی جگہ پر باقی رہا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پھر خود کو جماعت کے درمیان پہنچا دیا۔ اس کے بعد بھی چند مقامات پر ممبر نصب کیا گیا۔ ذکر مصائب ہوا۔ جو شخص تابوت سے اٹھایا گیا تھا اس نے سب سے زیادہ گریہ زاری کی۔ جب تہران کے دروازے کے نزدیک پہنچا تو وہاں بھی ممبر نصب کیا گیا۔ وہاں تو لوگوں کا جمع غفیر تھا کہ تہران کے گرد و نواح والے تمام صحرا اور زمینیں پر تھیں۔ جب وہاں ذکر مصائب ہوا، صدائے گریہ زاری بلند ہوئی اور نوحوں اور مرثیوں کی آواز آسمانوں تک پہنچی تو میں پریشان ہو کر اٹھ بیٹھا۔ اس وجہ سے مجھے آپ کے پاس آنے کا حکم دیا گیا۔ میں نے پوچھا حاجی مرزا احمد کیا اب زندہ ہے یا مردہ؟ کہنے لگا زندہ۔ میں نے پوچھا اس کا تعلق کس گروہ اور صنف سے ہے؟ کہنے لگا ناصر الدین شاہ کے امراء، بزرگوں اور خاص ملازموں میں شمار ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کا نام بتاؤ۔ جواب دیا میں ڈرتا ہوں، میں بھی تو در حقیقت اس سے نسبت رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ اس نے بہت زیادہ اصرار کے بعد مجھ سے کہا وہ شخص شہزادہ اعظم اعتزاد السلطنہ علی قلی مرزا ہے۔ بروز جمعہ برسر ممبر کہا مومنین اور مومنات، میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ اسی مسجد میں تمہارے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ پس میں نے خواب بیان کرنا شروع کر دیا۔ حاجی مرزا احمد کے حوالے سے جبکہ شہزادے کا نام نہیں لیا، مومنین اور مومنات نے جو اس سلسلے میں خواب دیکھ رہے تھے ان کا محصل یہ تھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عالم رؤیا میں ان خواتین و حضرات سے فرمایا تھا تہران میں جنایات، جرائم اور گناہان کبیرہ کے سبب لوگوں پر عذاب الہی اور بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے، مگر خداوند کریم نے ملا دربندی کے ہاں جامع مسجد میں جو عزاداری ہوتی ہے اس کے سبب سے وہ عذاب ٹال دیا ہے۔ پس ملا دربندی سے جا کر میری طرف سے کہو کہ جب تک زندہ ہو تہران میں میرے نور چشم کا ذکر مصائب رکنے نہ پائے۔ ان خوابوں کو میں نے جامع مسجد میں کئی بار نقل کیا ہے۔ ایک دفعہ میرے مواعظ سے قبل ایک شخص جو اصلاح و تقویٰ اور ایمان و یقین میں بڑی شہرت رکھتا تھا کھڑا ہو گیا اور ممبر کے نزدیک آ کر بلند آواز سے کہنے لگا اے لوگو غور سے سنو، فلاں مومن صالح، فلاں مومن متقی،
فلاں عادل سقا اور فلاں مومنہ صالحہ اور صادقہ نے اس طرح خواب دیکھا بیان کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فرمائش اور حکم سنایا جاتا ہے، جس کا ہم بھی اجمالاً اعتراف کرتے ہیں۔ 2-3 ماہ بعد ایک فاتحہ خوانی کی مجلس میں میری ملاقات شہزادہ اعتزاد السلطنہ سے ہوئی۔ میں نے حاجی مرزا احمد والا خواب ابتدا سے آخر تک مکمل سنایا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور فکر و تدبر کی وادی میں چلا گیا۔ میں نے کہا، آلام سے نجات صرف اور صرف زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی عزاداری میں مضمر ہے۔ اگر اس مجلس سے پہلے آپ کے پاس فرش عزا نہیں بچھتا تو اس کے بعد اس کا آغاز کر دو، اور اگر پہلے سے فرش عزا بچھ رہا ہے تو اسے بخوبی انجام دو۔ اس میں اپنے اخلاص اور محبت اور مودت کا بڑھ چڑھ کر اظہار کرو۔ بس خوش ہو گیا اور کہنے لگا، مجلس عزا پہلے سے ہوتی ہے، اب اسے انشاءاللہ اچھے اور بہترین انداز میں قائم کریں گے۔ والحمدللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین المظلومین۔ فصل 10 یہاں مکمل ہوئی۔ اب ہم 11ویں فصل 11 کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 296 اس فصل پہ عنوان ہے امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ السلام کے دشمن کا انجام۔ صفحہ نمبر 297 چند مختصر نکات۔ اس حصے میں ہم داستانیں نقل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جو معتبر طریق سے وارد ہوئی ہیں۔ ان قصص و روایات کو ذکر کرنے کی چند وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ داستان ان داستانوں کی نظیر ہے جنہیں ہم اس سے قبل بھی تحریر کر چکے ہیں، جیسے 2 نابینا اور ایک مرد آہنگر یعنی کہ لوہار کی داستان جو شہادت سید الشہداء علیہ السلام کے دوران میں کربلائے معلیٰ میں موجود تھے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے اس قصے کو میں نے اپنی کتاب اکسیر العبادات فی اسرار الشہادات میں بھی ذکر کیا ہے، لہٰذا میرا دل چاہتا ہے کہ اس کتاب میں بھی اس کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کے ذکر کرنے کی سب سے عمدہ وجہ یہ ہے کہ میں آل محمد علیہ السلام کے مصائب میں مصروف رہا، بلکہ میری سوچ اور فکر فقط مصائب آل محمد پر آ کر رک سی گئی، جس کے سبب دوران تحریر میرے قلب و جگر اور دماغ پر ایک عجیب سی مردنی کیفیت طاری ہے، جیسے کوئی چیز گھل گھل کر فنا کی طرف جا رہی ہو اور طاقت و توانائی ساتھ چھوڑ رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ اپنی توانائیاں بحال کرنے اور اس خون و ملال والی کیفیت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے معذرت خواہ ہوں اور اس حزن و ملال والی کیفیت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ چند سرور بخش اور پرکیف داستانوں کا ذکر کیا جائے تاکہ قلب و دماغ اور جگر پر فرحت و شادمانی سی طاری ہو، اور خدا کی وسیع رحمت کے سبب سے میری کھوئی ہوئی توانائیاں بحال ہو سکیں، تاکہ اس طرح مصائب آل محمد میں غور و فکر کا نیا راستہ مل سکے اور اس دریا میں پھر سے غوطہ زن ہونے کی سعادت حاصل کر پاؤں۔ داستان محمد بن صفوان۔ ہم آغاز کر رہے ہیں محمد بن صفوان ملعون کی داستان سے۔ کتاب الثاقب فی المناقب میں ابن آصف سے روایت کی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بنی امیہ کے نمک خواروں اور تنخواہ دار ملازموں سے مجھے امیر المؤمنین علیہ السلام پر سب دشتم کرنے کے لیے طلب کیا۔ میں بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے فرار کو اقرار پر ترجیح دی۔ محمد بن صفوان جوابی خلف حجمی کی نسل سے تھا کو کسی نے میری طرف بھیج دیا۔ وہ میری سواری مدینہ منورہ لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی سواری اس کے سپرد نہ کی۔ وہ ملعون 4 میل پیدل چل کر مدینے تک پہنچا۔ اس وقت ہشام بن عبد الملک کی طرف سے حاکم مدینہ منورہ خالد تھا۔ ابن صفوان خالد کے پاس پہنچا جو اس وقت مسجد میں موجود تھا۔ خالد نے حکم دیا، اے ابن صفوان اٹھو اور ممبر پر جاؤ۔ ابن صفوان ممبر پر گیا اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر کہنے لگا،
خدایا گواہ رہنا، میں امیر المؤمنین علیہ السلام پر سب و شتم کسی طمع یا لالچ کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، یہ کام فقط تیری خوشنودی کے حصول کی خاطر کر رہا ہوں۔ اس وقت مسجد میں موجود تمام لوگوں نے دیکھا کہ قبر رسول میں شگاف پڑ گیا اور وہاں سے ایک ہاتھ باہر آیا جو زبان حال سے ارشاد فرما رہا تھا، اگر یہ دعویٰ مبنی بر صدق ہے تو تم پر خدا کی لعنت ہو، اور اگر جھوٹ ہے تو خدا تجھے اندھا کر دے۔ ابن صفوان جو ہی ممبر سے اترا اپنے فرزند کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹا میرا ہاتھ پکڑ۔ اس کے بیٹے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اہل مسجد وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ اس ملعون نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا لوگوں پر عذاب نازل ہوا ہے کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا؟ بیٹے نے کہا، بابا ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ملعون کہنے لگا، اس لیے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے بیٹے نے کہا، بابا اس لیے کہ تم نے اللہ کے حق میں جسارت کی ہے اور ممبر رسول پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولا ہے۔ اس طرح وہ ملعون مرنے اور جہنم رسید ہونے تک نابینا ہی رہا۔ داستان حارث۔ یہ قصہ حارث کا ہے جسے کتاب کشف الیقین سے نقل کیا گیا ہے۔ نبیخہ نامی ایک شاعر تھا، اس نے ایک بادشاہ سے ملاقات کا ارادہ کر لیا، مگر اتفاق سے بادشاہ شہر میں موجود نہیں تھا، وہ شکار پر گیا ہوا تھا۔ وزیر نے بادشاہ کو خط لکھا جس میں نبیخہ شاعر کی آمد کا تذکرہ تھا۔ بادشاہ نے جواب دیا، نبیخہ شاعر کے لیے میرے آنے تک اقامت گاہ اور قیام طعام وغیرہ کا انتظام کرو۔ نبیخہ ایک گھر میں سکونت پذیر ہو گیا۔ وہاں شہر اور گلی کوچوں میں اشراف کی سکونت گاہیں تھیں۔ نبیخہ ہر رات کھڑکی کے قریب سوتا۔ حارث جو کہ رات کا نگہبان تھا، ہر رات آدھی رات کو گھر سے باہر آتا اور بلند آواز سے کہتا، یا غافلون اذکر واللہ، اور اس کے بعد وہ امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کرتا۔ نبیخہ شاعر اس ملعون کی آواز سے تکلیف محسوس کرتا اور غصے میں آ جاتا۔ اس نے ایک رات خواب میں دیکھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام اسی گلی، اسی محلے میں، اسی جگہ موجود ہیں۔ جو ہی حارث آیا تو یہ دونوں ہستیاں وہاں تشریف فرما ہوئیں۔ اس ملعون کے آتے ہی رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، اس ملعون کو پکڑ لو، اب 40 سال ہونے کو ہیں، یہ ملعون مسلسل آپ پر سب و شتم کر رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حارث کو پکڑ لیا اور اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان ضرب ماری۔ نبیخہ شاعر اضطراب اور حیرانی سے اٹھ بیٹھا اور حارث کی آواز کا انتظار کرنے لگا، مگر اس ملعون کی آواز نہیں آئی۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ اچانک اسے لوگوں کی آوازیں سنائی دیں جو حارث کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ جو لوگ حارث کے گھر سے واپس آ رہے تھے ان سے شاعر مذکور نے حادثے کا سبب دریافت کیا۔ جواب ملا، حارث کے 2 کاندھوں کے درمیان ایک ضرب لگی ہے جس سے ایک کاندھا اتر کر رہ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ ملعون صحت یاب نہیں ہو سکا اور واصل جہنم ہوا۔ اس حالت میں اسے 40 افراد نے دیکھا۔ الحمدللہ۔ داستان احمد بن حمدون۔ موصل شہر میں احمد بن حمدون نامی شخص رہتا تھا جسے امیر المومنین علیہ السلام کی ذات سے بے حد دشمنی تھی۔ موصل شہر کے بہت سارے افراد نے بیت اللہ الحرام کی زیارت کا قصد کیا۔ ان میں سے ایک شخص احمد بن حمدون کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے حج کا ارادہ کر لیا ہے، اگر تمہیں وہاں کوئی کام ہو تو بتاؤ، میں انجام دے دوں۔ اس ملعون نے کہا، میری ایک اہم حاجت ہے جس پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس شخص نے کہا، بتاؤ، میں عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ کہنے لگا، جب مکہ سے واپس پلٹو اور مدینہ منورہ آؤ اور رسول اکرم کی زیارت کا شرف حاصل کرو تو رسول اکرم کو مخاطب کر کے میری زبان سے کہنا، یا رسول اللہ، علی میں کون سی چیز ہے جس سے آپ خوش ہوئے کہ اسے اپنا داماد بھی بنا لیا؟ کیا علی کا گنجا سر، بڑھا ہوا شکم یا پھر پتلی پتلی پنڈلیاں پسند آئیں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔
وہ شخص مکہ سے مدینہ آیا، اپنے ضروری کاموں سے فراغت پانے کے بعد احمد بن حمدون کی بات کو فراموش کر بیٹھا۔ اس نے رات امیر المومنین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے، تم نے احمد بن حمدون کی وصیت کو عملی شکل کیوں نہیں دی؟ وہ حاجی صبح سویرے اٹھا اور قبر رسول کی طرف چل پڑا اور احمد بن حمدون کے تمام الفاظ وہاں کھڑے ہو کر دہرائے۔ جواب ملا، احمد بن حمدون کو اس کے لحاف میں ذبح کر دیا گیا ہے۔ موصل کے سلطان نے تمام عیسائیوں اور ان کے علاوہ بھی چند افراد کو قید میں ڈال دیا۔ سارے اہل موصل تعجب اور حیرانی کا شکار تھے اور کہتے تھے، یہ حادثہ کس طرح ہوا ہے؟ دیوار توڑی گئی، نہ دروازہ کھولا گیا، نہ قفل توڑا گیا۔ خود سلطان بھی حیران و پریشان تھا کہ گھر میں کوئی داخل نہیں ہوا، اگر داخل ہوا ہے تو کوئی نشانی تو چھوڑتا۔ اس کے علاوہ گھر سے کوئی چیز چوری بھی نہیں کی گئی۔ جبکہ سب لوگ زندان میں محبوس پڑے تھے کہ حجاج واپس آئے اور موصل شہر میں داخل ہوئے۔ وہ شخص کہ جس نے خواب دیکھا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے ہمسائے ملاقات کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس نے اس کا سبب پوچھا تو ایک شخص نے جواب دیا، وہ سب تو زندان میں پڑے ہیں، چونکہ فلاں رات احمد بن حمدون کو اس کے لحاف میں قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے قاتل کا سراغ نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے سلطان نے چند افراد کو زندان میں قید کر رکھا ہے۔ جبکہ سلطان بھی حیران اور پریشان ہے، اس حاجی نے تکبیر کی آواز بلند کی اور اپنے دوستوں سے کہا، ہم نے جو خواب مدینے میں تحریر کی تھی، اسے نکالو۔ سب نے دیکھا کہ احمد بن حمدون کے قتل کی رات اور خواب آنے کی رات ایک ہے، اور وہ سب چل کر مقتول کے گھر آئے اور حکم دیا، لحاف کو لے کر آؤ، اور خبر دی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس چھرے کو 2-3 بار لحاف پر کھینچا ہے اور اس کا خون بھی اسی لحاف سے صاف کیا ہے۔ جب لحاف کا معائنہ کیا گیا تو بالکل ویسا ہی پایا گیا۔ پھر چھت اٹھانے کا کہا گیا، اس کے نیچے سے وہ چھرا بھی مل گیا۔ اس وقت سب لوگوں نے اس حاجی کے خواب کی سچائی پر یقین کر لیا اور یوں قیدیوں کو رہائی ملی۔ اس علاقے کے اکثر لوگ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کر کے شیعہ ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الطاف میں سے ہے جو پیغمبر اکرم کے وصی علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے نازل ہوا۔ ایک شامی کی داستان۔ یہ کہانی شام کے ایک شخص کی ہے جو کتاب الثاقب فی المناقب میں قبیلہ قریش کے ایک شیخ سے نقل کی گئی ہے۔ وہ قریشی شیخ کہتا ہے، میں نے شام میں ایک شخص کو دیکھا جس کا آدھا چہرہ سیاہ تھا جو اس نے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے اس چہرے کی سیاہی کی بابت سوال کیا تو وہ شخص جواب میں کہنے لگا، جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے سچا جواب دیتا ہوں۔ اے شخص، جان لے میں حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرنے کے سلسلے میں ذرا حد سے بڑھ گیا تھا۔ میں تو یہاں تک کہتا تھا وہ جانشین رسول خدا بڑا صاحب مکر و فریب ہے۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، ایک شخص میرے پاس آ کر کہنے لگا، تم امیر المومنین کے متعلق اس قدر بدزبانی کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد اس نے مجھے مارا جس سے میرا نصف چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں جب سے بیدار ہوا ہوں اب تک میرے چہرے کی سیاہی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ابو عبداللہ محدث کی داستان۔ یہ داستان بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کی ہے۔ یہ روایت کتاب الثاقب فی المناقب میں جعفر وقاق سے نقل کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میرا ایک دوست تھا جس سے میں تحصیل علم کے سلسلے میں مباحثہ وغیرہ بھی کرتا تھا۔ وہ شخص بصرہ کے محلہ باب البصرہ میں رہتا تھا اور روایات نقل کرتا تھا۔ لوگ روزانہ اس کی مجلس میں شریک ہوتے اور اس سے احادیث سن کر انہیں ضبط تحریر میں لاتے۔ اس کا نام ابو عبداللہ محدث تھا۔ میں اور میرا دوست دونوں ایک مدت تک اس ابو عبداللہ محدث کی محفل میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ ہم ابو عبداللہ کی احادیث کو تحریر کرنے کا کام کرتے۔ وہ ہمیشہ اہل بیت رسول کے فضائل میں احادیث بیان کرتا
اور پھر اپنی زبان سے طعنہ بھی دیتا۔ اس دن اس نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل میں ایک حدیث روایت کی اور پھر کہا، یہ فضائل علی علیہ السلام کا کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جبکہ علی ابن ابی طالب نے مسلمانوں کا قتل کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے مختومہ کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں زبان درازی کی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، ہمارے لیے ان سے احادیث اخذ کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ شخص دین و ریاضت سے محروم ہے۔ جب سے اس نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق میں زبان درازی کی ہے، یہ مسلمان بھی نہیں رہا۔ میرے دوست نے میری باتوں کی تصدیق کی اور کہا، ہم کسی دوسرے شخص سے احادیث لینا شروع کر دیتے ہیں، اب اس شخص کی مجلس میں آنا حرام ہے۔ میں نے اس رات دیکھا کہ میں خواب میں جامع مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ یہ محدث اور امیر المومنین علیہ السلام جو ایک مصری گدھے پر سوار ہیں وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اب تو علی علیہ السلام اسے تلوار ماریں گے۔ جو ہی وہ ملعون نزدیک ہوا، حضرت علی علیہ السلام نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار اس کی دائیں آنکھ پر دے ماری اور فرمایا، اے ملعون، مجھ پر اور فاطمہ پر سب و شتم کیوں کرتے ہو؟ اس ملعون نے اپنا ہاتھ آنکھ پر رکھا اور کہا، یا علی، مجھے تو اندھا کر دیا ہے۔ میں خواب سے بیدار ہوا اور اپنے دوست کے پاس گیا اور جا کر اسے سارا خواب سنایا۔ دیکھا کہ اس کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا، جانتے ہو کل رات کیا واقعہ ہوا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، کل رات میں نے یوں دیکھا ہے، اس کا خواب بھی بوئے نہیں میرے خواب کے مانند تھا۔ میں نے اس سے کہا، خدا کی قسم، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، میں یہی تو تجھے بتانے آیا ہوں۔ اٹھو، ہم قرآن اٹھا کر بے دین لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے خواب میں کیا دیکھا ہے، شاید ان کے عقائد ٹھیک ہو جائیں۔ ہم اٹھے اور اس شخص کے دروازے پر آ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ ہم نے دق الباب کیا تو ایک کنیز نے آ کر بتایا، فی الحال ملاقات ناممکن ہے۔ ہم 1 گھنٹے بعد دوبارہ آئے تو پھر کنیز نے یہی جواب دیا۔ ہم نے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ کنیز کہتی ہے، اس نے اپنا ہاتھ آنکھ پر رکھا ہوا ہے اور نصف شب سے اب تک صرف فریاد کیے جا رہا ہے، مجھے علی ابن ابی طالب نے اندھا کر دیا اور درج چشم سے افاقہ نہیں ہو رہا۔ ہم نے کنیز سے کہا، دروازہ کھولو، ہم بھی اسی سلسلے میں آئے ہیں۔ کنیز نے دروازہ کھولا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو بدترین حالت میں دیکھا۔ وہ فریاد کر رہا تھا، میرا علی سے کیا جھگڑا تھا، اس نے کل رات مجھے تلوار مار کر اندھا کر دیا ہے۔ ہم نے جو کچھ خواب میں دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ہم نے اسے کہا، ان فاسد عقائد اور شان امیر المومنین میں جو سب و شتم کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ وہ ملعون غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، خدا تمہیں جزائے خیر نہ دے، اگر علی علیہ السلام میری دوسری آنکھ بھی پھوڑ ڈالے تو میں پھر بھی اس کی مدح نہیں کروں گا، نہ اس کی فضیلت میں ایک لفظ کہوں گا۔ ہم اٹھے اور یہ کہہ کر چل پڑے کہ اس شخص سے خیر کی امید نہ رکھو۔ ہم تیسرے دن اس کے حالات کا پتہ کرنے آئے تو پتہ چلا کہ اس کی دوسری بھی اندھی ہو گئی ہے۔ ہم نے اس سے کہا، اب تو اس عبرت حاصل کرو، خدا سے ڈرو اور ان فاسد عقائد سے دستبردار ہو جاؤ۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، میں اپنے ان عقائد کو نہیں چھوڑوں گا، علی جو چاہیں کر لیں، مجھے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ ہم پھر 1 ہفتے بعد آئے تو پتہ چلا کہ مر چکا ہے۔ اس کا ایک بیٹا تھا، وہ علی علیہ السلام سے کینہ و بغض کے سبب سے کہ علی نے اس کے باپ کو اندھا کیا ہے، وہ مرتد ہو گیا تھا۔